حیران و پریشان ہے اللہ مدد کر، حیران و الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی معاذ باصحابہ العشاء فطول علیہم فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتريد ان تكون يا معاذ فتانا اذا اممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك والليل اذا يغشى، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنے مقتدی کو عشاء کی نماز پڑھائی، انہوں نے قرات لمبی کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تو نمازیوں کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ جب تو لوگوں کو امامت کرائے تو والشمس وضحاہا اور سبح اسم ربک الاعلی، سورہ شمس اور سورہ اعلیٰ، واقرأ باسم واللیل اذا یغشی، سورہ علق اور سورہ لیل پڑھنی چاہیے۔ بخاری و مسلم دونوں نے اسے روایت کیا۔ متن حدیث کے الفاظ مسلم کے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، اس حدیث میں بہت سے مسائل ہم کو معلوم ہوتے ہیں، آپ بھی سماعت فرمائیے۔ اس حدیث شریف سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ امام کو قرات اتنی لمبی اور طویل نہیں کرنی چاہیے کہ نمازی تنگ آ جائیں اور جماعت سے گریز کریں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرات اتنی کم ہو کہ مقصد قرات ہی فوت ہو جائے، بلکہ ادائیگی ارکان اور تلاوت کلام مجید میں اعتدال اور توازن ہونا چاہیے اور مسنون طریقہ سے نماز پڑھنی چاہیے۔ طویل قرات بھی جائز ہے جبکہ نمازی متحمل ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی نماز کا واقعہ بخاری نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک روز حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے اور انہوں نے قرات معمول سے زیادہ لمبی کر دی۔ ایک راہ چلتا مسافر جس کے پاس 2 اونٹنیاں بھی تھیں، وہ اپنی اونٹنیاں باہر چھوڑ کر نماز میں شامل ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ قرات بہت طویل ہے تو اس نے نماز توڑ کر الگ جماعت کے نماز پڑھی اور اپنی راہ لی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو کہا کہ یہ منافق ہے۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی شکایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بلوایا اور نصیحت فرمائی۔ فتنہ میں مبتلا کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ مقتدیوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے، کمزور، ناتواں، ضرورت مند، تھکے مادے وغیرہ، تو ان سب کا لحاظ ملحوظ خاطر رکھنا امام کے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اکتا کر نماز باجماعت سے گریز کرنے لگیں۔ دوسری حدیث میں ذکر ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرض نماز پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھ کر پھر جا کر محلہ کی مسجد میں نمازیوں کو فرض نماز پڑھاتے اور خود نفل ادا کرتے۔ عبدالرزاق شافعی اور طحاوی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ کی یہ دوسری نماز نفل ہوتی تھی۔ ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ امام اور مقتدی کی نیت اگر مختلف ہو تب بھی دونوں کی نماز صحیح ہوگی۔ مثلا امام کی نیت نفل پڑھنے کی ہے اور مقتدی کی فرض کی، یا امام نماز ظہر اور مقتدی نماز عصر کی نیت کرے یا اس کے برعکس، تو دونوں صورتوں میں دونوں کی نماز جائز ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی اشارتاً نکلتا ہے کہ مقتدی اگر امام کا کوئی فعل ناپسند سمجھتا ہے اور نماز توڑ کر الگ اپنی نماز پڑھ لیتا ہے،
اسی جگہ تو اس کی نماز ہو جائے گی، اگر نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور تنبیہ فرماتے کہ آئندہ ایسا مت کرنا اور نماز بھی دوبارہ پڑھو۔ ایسا چونکہ نہیں فرمایا اس لیے یہ جائز ہے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔